آخرش اس کے بیان سے اس کا ہی گھر جل گیا، جو بہت مشہور تھا شعلہ بیانی کے لیے۔ مہک رہا ہے دماغ میرا، اسی کے لفظوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے دماغ میرا، اسی کے روغن سے جل رہا ہے یہ فکر و فن کا چراغ میرا، اسی کے روغن سے جل رہا ہے یہ فکر و فن کا چراغ میرا، اسی کی میں سے بھرا ہوا ہے ہر ایک لمحہ ایاغ میرا، یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، حصار اردو ہے باغ میرا، یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، حصار اردو ہے باغ میرا۔ تو سب سے پہلے میں اس کی عظمتوں کو سلام کر لوں اور اس وسیلے سے آپ سب کی محبتوں کو سلام کر لوں۔ میں واصف فاروقی آپ کا خادم اس خدمت میں مامور کیا گیا ہوں کہ مجھے اس مشاعرے کی نظامت کرنی ہے اور بھرپور تعاون کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ شخصیت صرف یہ نہیں ہے کہ ادب پروری کے مزاج کا حصہ ہے، بلکہ یہ شخصیت ایسی ہے جو روحانی معالج بھی ہیں اور علمبردار ہیں انسانیت کے۔ تو انسانیت کے علمبرداروں کو ہر طرح باقاعدہ طور پر ان کو ہر طرح کا سپورٹ ملنا چاہیے، لیکن بہرحال ہماری کوتاہی ہے۔ میں لکھنؤ کا باشندہ ہوں، لکھنؤ کا نہیں ہوں لیکن لکھنؤ کا باشندہ ہوں۔ میں نے اپنے مضمون میں ایک جگہ کہیں لکھا تھا بابا کہ لکھنؤ میرا وطن نہیں ہے لیکن میرا گھر ہے۔ تو وطن نہ ہونے کے باوجود میرا گھر ہے لکھنؤ، تو پوری ذمہ داری اخلاقی طور پر میں لیتا ہوں کہ اس محفل کو جس انداز سے باوقار ہونا چاہیے تھا اس میں ہم لوگ ناکام ہوئے ہیں، لیکن ناکامی اس حد تک نہیں ہے، تعداد سے ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ یہ مشاعرہ جس میں رضوان صاحب صدارت کر رہے ہیں، حسن کاظمی صاحب اور ہمارے ملک زادہ جاوید، یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے امریکہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور امریکہ میں مشاعرے پڑھنے والی یہ دو ہی شخصیت ہیں ہمارے درمیان، جو ملک زادہ جاوید صاحب کی اور حسن کاظمی کی۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ محفل تو ویسے بھی انٹرنیشنل ہو گئی، جب یہ بچی موجود ہے جو وہاں سے سفر کر کے ہندوستان میں اردو زبان سیکھنے کے لیے آئی ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت تمام علاقوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ موجود ہیں، کم تعداد صحیح لیکن سب جگہ ہیں، تو نمائندگی عالمی سطح پر بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اس مشاعرے کو صرف کل ہند نہیں، میں اس کو عالمی تصور کر رہا ہوں اس بچی کی موجودگی کی سبب سے۔ تو اور دعا دیتا ہوں کہ جو تصور لے کے آئی ہیں یہ ہندوستان میں اردو کا، وہ حاصل کر کے یہاں سے جائیں اور ہماری زبان کو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں اس طرح روشن رکھیں کیا لوگ رشک کرنے لگیں ان کی شخصیت پر۔ چلیے صاحب، اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہے، شاعروں سے بھی میں التماس کروں گا کہ بہت ہی منتخب کلام اپنا پڑھ کے 12 یا 13 لوگوں کو اپنا کلام پڑھنا ہے، تو یہ شاید 120 یا 130 منٹ کی محفل ہے، تو آسانی سے یہ اپنے انجام تک پہنچے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک شخصیت ہے جس نے بابا کا بہت ساتھ دیا ہے، بابا کے ساتھ بہت اٹیچ رہے ہیں، وہ شخصیت ہے جناب موعد رہبر کی۔ موعد رہبر صرف ایک شاعر نہیں ہے بلکہ نئی نسلوں کی تربیت کرنے کا جو بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے اس نے ان کو بہت ہی محترم بنا دیا ہے، اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی منزل پر فائز کر کے اپنے آپ کو جو آبیاری کر رہے ہیں شعر و ادب کی، وہ ہم سب کے لیے قابل تحسین ہے۔ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے شاعر کی حیثیت سے جناب موعد رہبر سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ شاداب ہے چمن میرا فصل بہار سے، اب اور کیا طلب کروں پروردگار سے۔ شاداب ہے چمن میرا فصل بہار سے، اب اور کیا طلب کروں پروردگار سے۔ بہتر جو میرے حق میں تھا اس نے عطا کیا، بہتر جو میرے حق میں تھا اس نے عطا کیا۔ میں کامیاب ہو گیا ہر اعتبار سے، میں کامیاب ہو گیا ہر اعتبار سے۔ اور ایک قطع اور ملاحظہ فرمائے کہ تعلقات ہمارے ہیں خاص و عام کے ساتھ، تعلقات ہمارے ہیں خاص و عام کے ساتھ، کبھی ہے شاہ سے یاری کبھی غلام کے ساتھ۔ تعلقات ہمارے ہیں خاص و عام کے ساتھ، کبھی ہے شاہ سے یاری کبھی غلام کے ساتھ۔
طرح طرح کے فسانے بنائے گی دنیا، ہمارا نام نہ لکھنا تم اپنے نام کے ساتھ۔ طرح طرح کے فسانے بنائے گی دنیا، ہمارا نام نہ لکھنا تم اپنے نام کے ساتھ۔ اور ایک غزل ملاحظہ فرمائیں۔ روز مرتا ہوں حیات جاویدانی کے لیے، واصف بھائی مطلب ملاحظہ، روز مرتا ہوں حیات جاویدانی کے لیے، یہ نیا کردار ہے میرا کہانی کے لیے، روز مرتا ہوں حیات جاویدان۔ سوکھی داد، ہمیں سوکھی سوکھی داد کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، آواز تو صحیح ہے۔ یہ نیا کردار ہے میرا کہانی کے لیے، روز جیتا روز مرتا ہوں حیات جاویدانی کے لیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لب نہیں کھلتے ہیں جس دم شدت احساس سے، لب نہیں کھلتے ہیں جس دم شدت احساس سے، اشک آ جاتے ہیں غم کی ترجمانی کے لیے، لب نہیں کھلتے ہیں جس دم شدت احساس سے، اشک آ جاتے ہیں غم کی ترجمانی کے لیے، اشک آ جاتے ہیں غم کی ترجمانی کے لیے، اور تخت و تاج و سلطنت سے واسطہ مجھ کو نہیں، تخت و تاج و سلطنت سے واسطہ مجھ کو نہیں، میں تو آیا ہوں دلوں پر حکمرانی کے لیے، میں تو آیا ہوں دلوں پر۔ ہمیں ٹوٹا ہے بھائی، ہمیں ہے نہیں اس میں کچھ، یوں لگ رہا سانپ لے کے آ رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دیکھ دیں۔ شکریہ پمی بھائی۔ پپلو بھائی کو اشتہار سمجھیے، بیچ بیچ میں حائل ہوتے رہیں گے اس طرح سے۔ تخت و تاج و سلطنت سے واسطہ مجھ کو نہیں، میں تو آیا ہوں دلوں پر حکمرانی کے لیے، میں تو آیا ہوں دلوں پر حکمرانی کے لیے، اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنا سیکھ لو، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا سیکھ لو، یہ عمل بہتر ہے دل کی شادمانی کے لیے، یہ عمل بہتر ہے دل کی شادمانی کے لیے۔ اور یہ شعر آپ کی نظر کہ نکہت گے سوئے جانا جس کو حاصل ہو گئی،
نکہت گے سوئے جانا جس کو حاصل ہو گئی، وہ کہاں بےتاب ہوگا رات رانی کے لیے، وہ کہاں بےتاب ہوگا رات رانی کے لیے، نکہت گے سوئے جانا جس کو حاصل ہو گئی۔ اور یہ شعر آخر کہ آخرش اس کے بیان سے اس کا ہی گھر جل گیا، آخرش اس کے بیان سے اس کا ہی گھر جل گیا، جو بہت مشہور تھا شعلہ بیانی کے لیے، جو بہت مشہور تھا شعلہ بیانی۔ آداب دوبارہ حاضر کرتا ہوں کہ آخرش اس کے بیان سے اس کا ہی گھر جل گیا، جو بہت مشہور تھا شعلہ بیانی کے لیے، جو بہت مشہور تھا شعلہ بیانی کے لیے، او ہم تو رہبر شاعری میں سچ کو دیتے ہیں فروغ، ہم تو رہبر شاعری میں سچ کو دیتے ہیں فروغ، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے لنترانی کے لیے، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم تو رہبر شاعری میں سچ کو دیتے ہیں فروغ، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے لنترانی کے لیے، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے لنترانی کے لیے، روز مرتا ہوں حیات جاویدانی کے لیے، یہ نیا کردار ہے میرا کہانی کے لیے۔ بہت شکریہ، اور 4 مصرعے پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ عرض کیا کہ خود اپنی آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو ہوں میں، خود اپنی آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو ہوں میں، مجھے قریب سے دیکھو کہ لکھنؤ ہوں میں، خود اپنی آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو ہوں میں، مجھے قریب سے دیکھو کہ لکھنؤ ہوں میں، ہنر سے اپنے سنوارا ہے میر نے مجھ کو، ہنر سے اپنے سنوارا ہے میر نے مجھ کو، انیس و آتش و ناسک کی آبرو ہوں میں۔ بہت